السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 134، آل عمران پارہ 4، آیت 161 تا 166 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ مِّثْلَيْهَا قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور کسی پیغمبر کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی لے کر لوٹا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اللہ نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و
حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں لڑیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے۔ وما کانا، اور نہیں ہے لائق لنبی کسی نبی کے ان یغل خیانت کرنا، ومن اور جو یغلل خیانت کرے یاتی تو وہ لائے گا بما غلہ اسے جو اس نے خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا یعنی بدلہ، کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ افمن کیا پھر جس نے اتبع پیروی کی رضوان اللہ رضائے الہی کی، کمم اس شخص کی مانند ہوگا جو باء لوٹا بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے ساتھ، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئسا اور بری ہے وہ المصیر لوٹنے کی جگہ، ہم وہ درجات درجوں میں ہوں گے یعنی الگ الگ درجوں میں ہوں گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب بعثا اس نے بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر آیات ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم اور سکھلاتا ہے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن اور بلا شبہ کانوا وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین یقیناً ظاہر گمراہی میں۔ اولما کیا اور جب اصابتکم پہنچتی تمہیں یعنی عہد کے دن پہنچی تمہیں مصیبت قد حالانکہ اصبتم تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس سے دگنی یعنی بدر کے دن کافروں کو نقصان، کل تم نے کہا انا کہاں سے، ہاذا یہ یعنی یہ کہاں سے آئی، کل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم تمہاری ہی طرف سے ہے، انا بلا شبہ اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تمہیں، یوما جس دن، التقا ملی الجمعان دو جماعتیں، فباذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں بھی اللہ رب العالمین نے عہد کے دن کا تذکرہ فرمایا۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیغمبر خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی پیغمبر خیانت نہیں کر سکتا۔ نبوت اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی۔ خیانت ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے۔
مسند امام احمد میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الغلول عند اللہ عز وجل ذراع من الارض تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہو کہ دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہیں، دونوں کا رقبہ قریب قریب ہے یا دونوں قریب قریب گھر والے پڑوسی ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی اپنے پڑوسی کی زمین میں سے ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک ہاتھ زمین کے عوض، یعنی ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اس قبضہ کرنے والے کو، قطع کر لینے والے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ تو یہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح اور دیگر احادیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیانت کے تعلق سے بتلایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرنے والا ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ احد کے معرکے میں جن 50 لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ مورچہ نہیں چھوڑنا اور آخر تک یہاں اسی مورچے پر رہنا ہے جب تک کہ دوسرا آرڈر آپ کو نہیں آ جاتا، جب مورچے پر موجود صحابہ نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ رہے ہیں، مشرکوں کی عورتوں نے اور مردوں نے، جنگجوؤں نے دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دیا، تو ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ تو ان کا خیال شاید اس قسم کا تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو دوسرے لوگ غنیمت کا سارا مال سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس پر یہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ تصور ہی درست نہیں ہے کہ تمہیں تمہارا حصہ نہ دیا جاتا، یعنی کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت پر تمہارا اعتبار نہیں، اطمینان نہیں تھا؟ تو پیغمبر کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں۔ اللہ کا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور وہ بھی انہی میں سے، یعنی انسانوں میں بشریت کے اندر اللہ نے بشر کو انسان کو نبی رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ پیغمبر بشریت میں آیا، بشر ہی آیا، یہ نہیں کہ اللہ نے انسانوں یا بشروں میں کسی فرشتے کو بھیج دیا یا کسی جن کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا جاتا، بلکہ انسانوں میں انسان کو، بشریت میں بشر کو ہی رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہی قوم، وہی زبان، وہی نسل، وہی ذات، وہی لب و لہجہ اور وہی لینگویج اور وہی زبان۔ انسان کے لیے کسی غیر انسان کی پیروی ممکن نہیں، اور اسی طرح چاہے وہ اب پیغمبر فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا یا کوئی اور مخلوق ہوتا، تو انسانوں میں، بشر میں اللہ نے بشریت کے اندر بشر ہی کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، ہاں افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور اکمل انسان اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں سے انسان ہیں، جبکہ فرشتہ انسان کے وجدان اور انسان کی شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔
اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری ضروریات سے محروم ہوتے جو تبلیغ اور دعوت کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب بشر تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف آیت 109 میں، سورہ فرقان آیت 20 میں، سورہ حامیم سجدہ آیت 6 میں اور سورہ کہف کی آخری آیات میں بیان کر دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کون تھے؟ وہ سب کے سب بشر تھے، انسان ہی تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بدر کا بیان فرمایا کہ احد میں اگر تمہارا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو بدر میں یہ نقصان کافروں کا دگنا ہو چکا ہے کہ ان کے 70 بندے مارے گئے اور ان کے 70 لوگ جو ہے وہ قیدی بنا دیے گئے، اور فرمایا کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہے۔ اس کی مختلف باتیں ہیں، مثلا اگر وہ مورچہ نہ چھوڑتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، لیکن پیچھے کی آیات میں بیان ہو چکا، جس نے مرنا تھا، جس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہی تھا، وہ بھلے گھر بیٹھا رہتا یا جہاد کے میدان میں نکل پڑتا۔ اور یہ جو کچھ تھا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے تھا کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، اور جو اہل نفاق منافق ہیں، ان کے بیچ میں تمیز ہو جائے۔ تو احد کے دن میں جو منافق تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ٹولہ، وہ بھی سامنے آ گئے، جو اپنی کم تعداد کے باوجود احد کے میدان میں ڈٹ گئے، خوب جوان مردی سے لڑے، مومن بھی واضح ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔